السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ اردو سیکھیں کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی چھٹی ویڈیو ہے، یعنی ہم چھٹا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 5 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ان کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کے ان کو دیکھیں تاکہ ایک تسلسل قائم رہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سین کا خاندان۔ اس حوالے سے تھوڑا آپ احتیاط کیجیے گا۔ ہمارا طریقہ کار وہی رہے گا کہ پہلے ہم ان کی تھوڑی بنیادی باتیں سیکھیں گے، پھر ان کے لکھنے کا طریقہ اور دوسرے حروف کے ساتھ ملانے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس سین ہے۔ سین بولنے کے لیے الگ ہوگا، تو سین سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ملا ہوگا تو سا، جس طرح ساجن، ٹھیک ہے۔ اردو کے اندر یہ سین، سواد، سے تینوں استعمال ہوتے ہیں۔ عربی کے اندر ان کی آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں عربی کے ہیں، مطلب عربی میں بھی ہیں، دونوں کی آوازیں وہاں الگ الگ ہیں۔ ہمارے ہاں یعنی اردو کے اندر آوازوں کا وہ تلفظ نہیں ہے جو عربی کے اندر ہے۔ تو ہمارے پاس سین اور صاد اور سے تینوں ہی رائج ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت سین لکھنا ہے، صاد لکھنا ہے، سے لکھنا ہے؟ تو ایک تو دیکھیں، میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ کون سا حرف مخصوص ہے۔ اب ان دونوں میں سے سواد جو ہے وہ مخصوص ہے، سواد مخصوص ہے عربی کے ساتھ، یعنی جو عربی کے الفاظ ہوں گے ان میں سواد لکھیں گے ہم۔ اگر عربی کے نہیں ہیں، دیٹس انگریزی سے ہماری طرف آئے ہیں، تو پھر ہم ان کو سین کے تلفظ کے ساتھ ہی لکھیں گے۔ دوسرا طریقہ جو سب سے بیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو الفاظ کے مطالب آنے چاہیے۔ جو لفظ آپ لکھنے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لیٹس سپوز مجھے لکھنا ہوتا ہے صدا، میں نے ایک صدا یہ لکھی، ایک صدا یہ لکھی۔ اب یہ صدا ہے یعنی پکارنا۔ اگر میرے جملے کے اندر یہ ہے کہ فقیر نے دروازے پر صدا لگائی، تو ذرا مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صدا کا مطلب آواز دینا، پکارنا، بلانا ہے۔ اور اگر مجھے لکھنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ باغ میں سدا بہار درخت تھے، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ سدا مطلب ہمیشہ رہنے والا، تو پھر سین والا ہوگا۔ اس طرح اگر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے سمر ویکیشن کی، ہمیں اسکول سے سمر ویکیشن ہو چکی ہیں، تو جب چھٹیوں کی بات ہوگی اور موسم گرما کی بات ہوگی تو ہم سین والا سمر لکھیں گے۔ جب پھل کی بات ہوگی تو ہم سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ان کے مطلب آتے ہوں گے تو تبھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ بہت سارے دوست ہم سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ سر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے سین لکھنا ہے یا سواد لکھنا ہے؟ تو بھائی یہ کوئی میتھمیٹیکل اس میں فارمولہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سین لکھنا ہے یا سواد لکھنا ہے۔ تھوڑا سا جو پاسبل تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ غیر عربی کو جو ہے وہ سین سے لکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے مطلب آنے چاہیے۔ اگر آپ کو مطلب آتے ہوں گے تو آپ آرام سے ان کو لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے الفاظ ہیں جو ایک جیسے بولے جاتے ہیں، ایک جیسے جو ہے ان کا تلفظ ہوتا ہے، لیکن مطلب الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں گے کہ آپ کو کس سے لفظ لکھنا ہے تاکہ اس کا مطلب وہی ہو جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو 3 ایڈیٹ میں ہوا تھا تقریر والے بھائی کے ساتھ۔ تو آپ اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ مطلب پہلے آپ کو آنا چاہیے بولنے سے۔ جس لفظ کو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، وہ تولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ترازو لے کے کھڑے ہو جائیں، وہ تولنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس لفظ کا مطلب جان لیں، اس لفظ کا استعمال جان لیں، اس لفظ کی تذکیر و تانیث جان لیں۔ وہ سارے معیار جب جان چکیں تو پھر ان کو اپنی تقریر میں لے کے آئیں یا اپنی تحریر میں لے کے آئیں۔ تو یہ ہے سین، سا کی آواز دیتا ہے۔ اردو میں یہ 18واں حرف ہے، فارسی میں یہ 15واں ہے، عربی کا یہ 12واں حرف ہے، اور ہندی میں یہ 32ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ حروف شمسی ہے، عربی کی جو ترتیب ہے شمسی اور قمری کی، اس میں یہ شمسی ہے، اور حروف ابجد میں یہ 15ویں نمبر پر آتا ہے۔ حساب جمل میں اس کے اعداد جو ہیں وہ 60 ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس حرف صحیح ہے،
یہ حرف صحیح ہے، یعنی کسی دوسرے کے ساتھ مل کے اپنی پوری آواز دیتا ہے، حروف علت کے ساتھ مل کے اپنے ارکان بناتا ہے۔ ایک اور اہم بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ اردو اور ہندی کے اندر اگر یہ کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کو اس میں کیفیت بنا دیتا ہے، جس طرح آپ کے پاس ہے کھٹاس، اب کھٹائی سے کھٹاس، یہ کیفیت کا نام ہے۔ اس طریقے سے مٹھاس، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے۔ پیاس، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو جب بھی سین کسی حرف کے آخر میں آتا ہے تو اس کو اس میں کیفیت بنا دیتا ہے، حالت بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے شین، اس کا لفظ شین ہے، ش، جس طرح شاگرد، شاعر، شعبہ، ٹھیک ہے، شبہ، یہ شین ہے۔ اردو کا 19واں حرف ہے، فارسی کا 16واں اور ہندی کا 46واں حرف ہے۔ عربی میں یہ 13ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ بھی حرف صحیح ہے، اپنی پوری آواز دیتا ہے اور حروف علت کے ساتھ مل کے ارکان بناتا ہے۔ حروف ابجد میں یہ 21ویں نمبر پر آتا ہے اور حساب جمل میں اس کی اعداد 300 ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، یعنی ان کے لکھنے کا طریقہ۔ تو لکھنے کا طریقہ سمپلی، جب یہ الگ سے لکھے جائیں گے پوری شکل میں ہوں گے تو آدھے لائن سے نیچے ہوں گے، آدھے لائن سے اوپر ہوں گے، جس طرح گولائی والے ہیں، جتنے بھی گولائی والے ہیں اردو کے، وہ ساروں کا یہی سٹائل ہے کہ آدھے لائن سے اوپر ہیں۔ جس طرح جیم کی ہم فیملی پڑھ چکے، وہ ساری کے ساری بھی گولائی والی تھی اور ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ آدھے وہ لائن سے نیچے تھے، آدھے لائن سے اوپر تھے۔ تو سین شین کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ لائن سے نیچے آتے ہیں اور کچھ لائن سے اوپر آتے ہیں۔ جو بہت زیادہ احتیاط آپ کو کرنی ہے ان کے لکھنے میں، وہ ان کے سروں کے ساتھ کرنی ہے، یہ جن کے شوشے ہیں، کیونکہ ہم دو طریقے سے ان کو لکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ شوشوں کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، اور سین شین کے 3 شوشے ہوتے ہیں، یہ لازم ہے کہ تینوں کے تینوں نظر آنے چاہیے۔ اگر 3 شوشے نہیں ہوں گے تو وہ سین یا شین نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کشش کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ کشش کے ساتھ لکھنے سے تحریر خوبصورت بھی ہو جاتی ہے اور آپ ان شوشوں کی گنتی سے بھی بچ جاتے ہیں۔ جب کبھی ایک سے زیادہ سین اکٹھے آ جائیں یا زیادہ شوشوں والے، یعنی آپ کو ایسا لفظ لکھ رہے ہیں جس میں زیادہ شوشوں والے حروف اکٹھے ہو گئے ہیں، تو تب کوشش کریں کہ آپ سین اور شین کو اس طرح کشش میں لے آئیں۔ اس طرح کوشش ہم لکھتے ہیں تو کوشش میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک کشش کے ساتھ لکھیں اور ایک شوشوں کے ساتھ لکھیں۔ پہلے کشش کے ساتھ لکھنا ہے، پھر شوشوں والا لکھنا ہے، پہلے شوشوں والا لکھ کے بعد میں کشش والا نہیں لکھنا ہے۔ اگر آپ سرے کی طرف آتے ہیں، اب اگر آپ اس کا سرا لکھیں گے تو اس میں بھی تینوں یہ نظر آنے چاہیے، 1 2 3، تینوں سرے اس کے نظر آنے چاہیے، یہ تینوں شوشے کلیئر ہوں۔ اگر آپ اس کو ہاف بھی لکھ رہے ہیں تو، اگر یہ کسی کے درمیان میں آ رہا ہے تب بھی اس کی صورتحال یہی رہے گی کہ اس کے تینوں شوشے مکمل رہیں گے۔ جس کو ملنا ہے وہ اس کے پیچھے آ کے ملے گا، یہاں آ کے ملے گا، یہ جوڑ بنے گا۔ جس کو بھی ملنا ہے وہ اس کے پیچھے سے آ کے ملے گا۔ اس کے اپنے 3 شوشے تب بھی مکمل رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیچھے والا آ کے یہاں مل جائے، مثلا یہ 3 شوشے اس کے تھے، آپ نے آ کے کاف کو یہاں سے ملا دیا اور کہیں کہ یہ کس بن گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ کس کے لیے بھی لازم ہے کہ اس کے 3 شوشے مکمل ہوں اور کاف جو ہے وہ اس کے نیچے سے آ کے ملے، یعنی یہ اپنے 3 شوشے مکمل کرے اور ایسے آ کے ملے، اس کے 3 واضح ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جس کو بھی پیچھے آ کے ملنا ہے وہ اس کے ساتھ ملے۔ یہ دونوں سائڈ سے مل سکتا ہے، یعنی پہلے حرف کے ساتھ بھی مل سکتا ہے، بعد والے حرف کے ساتھ بھی مل سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ پہلے مل چکا ہے، یعنی شین پہلے آیا ہے، اگلا شین بعد میں، تو یہ اس کے نیچے آ کے ملا ہے، اس کا شوشہ خراب نہیں ہوا، یہ اس کے شوشے کے ساتھ آ کے ملا ہے۔ اگر یہ اوپر سے جاتا تو وہ شوشہ پچھلے کے ساتھ مل جاتا، جیسے یہاں ہوا ہے۔ نیچے سے جب کوئی چیز آ کے ملے گی تو اگلے کے شوشے مکمل رہیں گے۔ تو سین جہاں بھی لکھا ہو اس کے تینوں شوشے مکمل ہونے چاہیے، چاہے وہ آدھی شکل میں ہو چاہے وہ پوری شکل میں ہو۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کے سرے لکھیں، بار بار لکھیں، پریکٹس کریں، اور اس کو چھوٹا چھوٹا ملانا بھی شروع کریں آپ لوگ۔ مثلا سین آ گیا، اس کے ساتھ الف ملائیں، سا بن گیا۔ سین آ گیا، اس کے ساتھ واو ملائیں، سو بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سین آ گیا، اس کے ساتھ چھوٹی ملائیں، سی بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اب یہی آپ کو بنانے ہیں، یہاں سے ارکان بنتے جائیں گے اور ارکان سے ہم الفاظ کی طرف چلیں گے۔ تو انشاءاللہ جب تک ہماری یہ پہلا سلسلہ جو حروف تہجی کا یہ ختم ہوگا تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگ انشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ چھوٹے چھوٹے اپنے جو روزمرہ کے الفاظ ہیں وہ لکھنے کے پوزیشن میں ہوں گے، وہ آپ اچھے سے لکھ سکیں گے،
پڑھ سکیں گے۔ بس آپ کا یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جڑے رہیے، باقاعدگی کے ساتھ اس کو لکھتے رہیے۔ اگر آپ لکھیں گے نہیں تو یہ بھول جائیں گے، اگر آپ لکھیں گے، پریکٹس کریں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ سین کا جو خاندان ہے جیسے سمجھ آ گیا ہوگا، اور پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے ضرور پوچھیے، ہم آپ کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں۔ والسلام۔